اور ساری زندگی ہم یہی کہتے رہے وقت کم ہے. یقینی طور وقت کم ہی ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ وقت کم ہے. یہ اصل میں ہمیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے سکھایا کہ وہ جب قیامت کا تذکرہ فرماتے تھے تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اور قیامت کے بیچ الیاذ باللہ بلا مشابہ بس اتنا فاصلہ ہے جتنا 2 انگلیوں کے بیچ میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تمہارا وقت جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا ہے. مجلس ہو، نماز ہو، تمہاری رات ہو یا دن، وقت کچھ نہیں ہے، بہت گئی، اب تھوڑی رہی. آپ یہ نہ سمجھنا ہم 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، کوئی 30 سال، 40 سال، کوئی 50 سال. نہیں، آج کا دن ہی آخری سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں، یوں بھی اور بھی سال ملے، کسی کو 100 سال بھی ملے، پھر بھی زیادہ وقت نہیں ہے. کب آتا ہے کب گزرتا ہے، یہ ہماری یہ پیر صاحب سے پوچھو، سید صاحب سے پوچھو، فاروق صاحب سے پوچھو. ان کی داڑیاں تو زیادہ سفید ہوئی ہے، یہ بھی کہیں گے کہ پتہ ہی نہیں زندگی کیسی گزر گئی. یہ سب کا حال ہے. تو اس لیے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے نا، وہ سمجھ لو یہی ملا آخر، اور کوئی یہ آخری نہ ہو، اور اس کو سمیٹ لو. آج بھی وقت کم ہے، اور 1:15 بجنے کو قریب ہے، اور باتیں آپ سے بہت کرنی تھی لیکن وقت اجازت ہی نہیں دے رہا ہے. یہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، اس میں برکت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اس نے میسر رکھے ہیں اوقات، ان لمحات کو برکتوں سے پر کرے، تاکہ دنیا سے کچھ محصل ہو جائے، کچھ حاصل کر کے چلے جائے. اگر نہ تو خالی ہاتھ ہیں، منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. کیسے سرکار مدینہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہیں گے ہم تمہارے دنیا سے بڑی نعمتیں کھا کے آئے، لیکن تیرے حضور پیش کرنے کو کچھ نہیں. وہ ہم جاتے ہیں نا کسی اپنے عزیز سے ملنے کے لیے، تو کوئی فروٹ کا ڈبہ لیتا ہے، کوئی موسمی کی پیٹی خرید کے لیتا ہے، کوئی ایپل کی سیب کی پیٹی خرید کے لیتا ہے ساتھ کی نہیں، کوئی روٹیوں کا ڈبہ لیتا ہے. تو پھر وہ بولتا ہے کہ میں کچھ اور ہی لاتا، لیکن وقت نہیں تھا، رستہ بند تھا، دکان کھلی نہیں تھی. وہ اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتا ہے اپنے میزبان کے ہاں جہاں وہ جاتا ہے. تو ہمارے بھی میزبان ہے وہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ ڈر ستا رہا کہ ہم جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے، کچھ ہے نہیں دکھانے کو. چہرہ بھی ایسا نہیں، اعمال بھی ایسے نہیں، کلام بھی ایسا نہیں، کچھ ہے ہی نہیں لینے کو. تو کیسے سرکار مدینہ کو دیکھیں گے، کیا پیش کریں گے ادھر. تو یہی بات جب پوچھی گئی تھی حضرت ایشانی شیخ یعقوب سرفی علیہ رحمہ سے، تو اس سے پوچھا گیا کیا لے کے جائیں گے، تو اس نے کہا کہ شیخ احمد سرہند کی مجلس ملی. اور جب شیخ احمد سرہندی سے پوچھا گیا مجلس بسانی سے کیا لے کے جاؤ گے، اس نے کہا تھا کہ شیخ یعقوب سرفی کی مجلس ملی. تو اسی طریقے سے کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے تو کوئی اچھی مجلس ہی ملی نا ایک لمحات کی، تو سمجھ لو کہ وہی کچھ ملا. اس میں ہم جیسے تھوڑی سب گنہگار ہوں گے، کوئی اچھا بھی ہوگا جس کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سرائے حق کو، جو حق کے آپ ضربے لگاتے ہیں ان کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فضل ضرور فرمائے گا. لیکن اگر ہمیں اپنے دل میں اخلاص ہو، جس سے ہم نے کہا نا اللہم یا ربی انت ربی وانا عبدک آمنت بک مخلصا لک، اگر ہم یقینی طور ایمان اخلاص سے لا چکے ہوں گے. سمجھ گئے میری بات؟